برادر چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ معشمارہ وشت کنی انچوکہ ایک تھا ایک جنگی صورتحال ہے مڈل ایسٹ مزنی پیمانہ یا متاثر ہیں دومی نمکا امریکہ اسرائیل ایران کشیدگی کے اسی اثرات پورے کتے سرانہ ملکیں تیوگی دنیا سرا کا پگان تو اسی بنیادی سبب ہمیشہ کہ آبنائے اور رمز ایران نمگا جنگا پیسر وارننگ دیکھ بوتا کہ جنگ مسلط کنک بوتو بند کنک بھی ودا بندے تو اودا مگندی کے مزنی پیمانہ یا تیل سپلائی اشتا تھا تو ابنائے ارمز کے ہستے ایک دنیا تو کا مزنی آئل روٹ ہی تو آئی بندشاہ جس نہ صرف ایشیا بلکہ بعضی یورپی ممالک متاثرہ تو بنیادی طور ایک تھا چائنا کے ہستے آئی ایک مزنی اثر رسوخ کی چائنا کے ہستے بلوچستانہ خاص طور پر گوادر پورٹ آئے سی پے کے نام مزنی پیمانے یا سرمایہ کاری کنگائیں تو ان چونکہ ماضیہ مدستہ کے چین سرا بعض معاشی مشکلات کے ہستے ہیں چونکہ امریکہ نے مگا تو یک سال یا امریکہ گوما تجارتی جنگ کے ہستے ہیں یا گوازیں تھا تو نو مشرق وسطی عدم استحکام قدشہ دیمات کا تو ایک تھا سمندری تجارتی راہ اور تونے ضروریات کے ہستا خاص طور پر چائنا واسطہ ایک مزنی ذریعہ ہی زار اقبا تو یہ جنگی صورتحال تھا یا ایک تنازع یا ایک جڑے تھا چائنا کے ہستے کجا اچتا تھا یا ایک تھا چائنا کے ہستے ایک مزنی سرمایہ کاری کرنے گئے تو آئی سراچے اثرات کپاں تو بنیادی طور چین ایم زان کے کوشش کنگائیں کہ اگر صورتحال امی وڑا برقرار بھی یا طویل مدتی اثرات کے ہستے چیبوت کنا تو نہ صرف مشرق وسطی بلکہ سرمایہ کاری واسطہ تو آئیے مزنی پیمانہ یا آلات چائنا سرام کپت کنا تو گوشہ گمی بھی ہوگا کہ امی اب تک بیجنگ کمیونسٹ پارٹی ہزاروں مندوبین کے ہستے جمع ہاں تو دنیا دومی مزنی معیشت آئندہ لائے عملہ طے کرنے کے سرا غور کنگاں تو یہ سوچ و بچار کنگاں فکر کنگاں کہ یہ وحدہ ملک کمزور بھی طویل عرصہ برجائیں جائیداد بحران اور مقامی حکومت کے ہستاں آہانی سارا مزنی پیمانہ یا وامانی دیمبانی کنک کبھی چونکہ چائنا ایک مزنی طاقت ہی تو آئیے دنیا تھا بعضی انویسٹمنٹ برجاں تو ایک تھا کہ ہستے چائنا ایک مزنی اثر رسوخی پرچہ کہ گوادر پورٹا چائنا سرمایہ کاری کنگائیں تو دومی نمگا سی پیک منصوبہ سر آئیے مزنی ایک سرمایہ ہے تو یہ آلات نہیں تھا چائنا کجا اچتا ہے چائنا سر اچھی اثرات کا مروچی میں کوشش کریں کہ ہمیں بونگا پہ سرا کا پتران کریں کہ آیا آوکیں ودا چائنا کے ہستے ایک لا عملی طے کا یا چائنا کے ہستے ایک اسٹریٹجی طے کا تو بنیادی طور چین نمگا ایران حکومت تبدیلی کوشش کا ہستا آہن خلاف ہم سخت وارننگ دیکھ بوتا وہ لوٹ کنک بوتا کہ پوری جنگ بندی اعلان کنک بھی تو چائنی وزیر خارجہ وہاں یہ ہم گوشتا کہ مشرق وسطی پوری طور پر فوجی کارروائی بند کنک بھی ایران آوار دوستی ملک کے ہستا آنی خود مختاری احترام کنک بھی ایران حکومت تبدیلی کجام کوشش کے ہستے آئی آر محلوق کے حمایت گون نہیں تو آئی یہ ہم گوشتا کہ مذاکرات کنک بھی تو ایران حکومت تبدیلی کوشش ہوا میں حمایتہ کے ہستے چھوڑا نکا بیجنگا چونکہ مگندے کے یہ ودا کمیونسٹ پارٹی ہزارہ مندوبین کے ہستے جمع تو دومی نمگا گوشہ کمی بوتا چونکہ چائنا مذمت کوتا یہ مطالبہ کوتا کم کرنے روس ہم کوتا تو چائنا لوٹ ہمیشہ کے چین و ایران درمیانہ گستگی 25 سالہ تعاون معاہدہ شیتوں کا توانائی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ تحت سرمایہ کاری آوارہ تو چین ایران واسطے سفارتکاری اور اقتصادی مدد فراہم کا بلے فوجی مداخلت جو ہستے ہیں چھوڑا پلہ مرضیہ نہ کا تو چین ترجیح کے ہستے امریکی و خلیجی ملکہ گوں کا پترانہ کہتا استحکام پیدا کرنا کو ہوتی اقتصادی مفادات کے ہستا آنی حفاظت کرنا چونکہ چائنا کے ہستے جنگ نلوٹی افہام و تفہیم یا استحکام ذریعہ کے تھا کہ ہستے ڈیولپمنٹ ہے یا وتی سرمایہ وتی معیشت اقتصادیت محفوظ کرنے گے یا محکم کرنے گے مضبوط کرنے گے کفا کا تو یہ والا کا پتران بڑھ جائے میں کو نمبرداری کرنے گئے سردار شوکت پوپلزئی صاحب ایک ماہر معیشت ایک اکنامسٹی اور دومی نمگا اکانومسٹی بلے کے ہستے پاکستان اور چائنا سرمایہ کاری سرا یہ گہری نظری آئی ہم گیشن کا پتران کریں السلام علیکم سردار صاحب وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام میں شریک ہے تو سر ہم بات کر رہے ہیں جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے ایران پر جو امریکہ اور اسرائیل کی جو اٹیکس ہیں یا کشیدگی ہے خطے میں تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام تر صورتحال میں جو اس خطے کی خاص طور پر پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر کیا منفی اثرات مرتب ہوئے؟ مان رحیم بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہ بڑی ٹینس بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے
ईरान एक हमारा सिर्फ पड़ोसी मुल्क नहीं है, एक मुसलमान भाई मुल्क है, और वो अकेले के साथ जो कुछ भी हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। उसके अलावा फिर उस जंग के असरात जो हैं वो ऐसे हैं कि जितना जीसीसी कंट्रीज हैं, अरब मुल्क, उन पे असरात जा रहे हैं, और एक किस्म की कश्मकश जो खित्ते के लोग हैं, खित्ते के मुल्क हैं, उनके ऊपर जा रही है। पाकिस्तान का मोस्टली जो मुआशी निज़ाम है वो इन मुल्कों के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे एनर्जी है, पेट्रोलियम है, इवन फूड स्टफ है, बहुत सी चीज़ें हमारी इंपोर्ट वहाँ से होती हैं और फिर एक्सपोर्ट भी होती हैं। तो अल्टीमेटली आपने एक दिन के अंदर देखा कि अभी पेट्रोल प्राइसेस वर्ल्ड में बढ़ी हैं और पाकिस्तान में 50 रुपए से ऊपर की वो बढ़ गई प्राइसेस। तो ये अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो है, अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ प्रोलॉन्ग हुई तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी हम लोगों के लिए माशी तौर पर। तो सर साहब, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं जो चाइना है, तो इसके ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात रहे। हमने देखा कि शी जिनपिंग साहब ने 2016 में तेहरान का दौरा किया और 2021 में 25 साल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एक एग्रीमेंट पे दस्तखत किए दोनों मुल्कों ने। तो इस वक्त चाइना जो है इस जंग की मजम्मत कर रहा है, मुतालबा कर रहा है कि पूरी तौर पर जंगबंदी की जाए, और दूसरी तरफ चाइना की बिल्कुल बॉर्डर के साथ एक बहुत बड़ी सरमायाकारी है, ग्वादर पोर्ट या सी पैक, उन्होंने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। तो इन तमाम तर सूरत-ए-हाल में चाइना जो है उसकी मुआशी सूरत-ए-हाल क्या होगी? क्या इसकी मैशियत पे भी असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, चाइना की साइंटिफिकली या टेक्नोलॉजिकली चाइना तो बहुत सुपीरियर है दुनिया के अंदर, माशाल्लाह। उनकी एडवांसमेंट, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो डाउट, लेकिन उनकी इकोनॉमी जो है ना वो माइक्रो बेस्ड बहुत स्ट्रेंथन्ड है। माइक्रो मीन स्मॉल इंडस्ट्री जो है उनकी वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो तो ज्यादा दुनिया की इंडस्ट्रियल कंट्री है कि दुनिया को फीड करता है उस चीज में। तो मेरा ख्याल है उनका पूरा होमवर्क होता है, और वो कभी भी किसी भी वॉर में आपने देखें, बहुत गल्फ वॉर हुई, उसके बाद फिर डिफरेंट वॉर्स होती रही, लेकिन चाइना को इम्पैक्ट नहीं आया। चाइना अपने आप को डायरेक्टली इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करता, वो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक जो भी उनकी पॉलिसीज हैं वो उसके मुताबिक चलता है। और ये तो आपको पता है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो कितने मुल्कों में है, और ये उस मुल्क में ये भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि चाइना को एक्सेप्ट, अगर ऑयल जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में अब इस सिचुएशन बड़ी टेंस है, अगर उससे इनको इम्पैक्ट ना हुआ तो चाइना को इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा कि इसी हफ्ते में जो बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के हज़ारों मंदूबिन जमा हैं, तो वो दुनिया की दूसरी बड़ी माशियत के लिए जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है उसके लिए जो है अमल को तय करने के लिए गौर फिक्र कर रहे हैं, उन पर गौर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है चाइना अभी देख रहा है कि अगर ये सूरत-ए-हाल जो है मज़ीद पेचीदा हुआ या तवील हुआ, ये जंग प्रोलॉन्ग हुआ, तो उसके असरात पे मैं नहीं बच सकता। तो क्या चाइना उस पर अपना प्लानिंग और स्ट्रेटजी बना रहा है कि कैसे जो निपटा जाए जब जंग तवील होगी? बिल्कुल बना रहे होंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसी कंट्रीज जो हैं जिनकी पूरा दुनिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली, वो ऑलरेडी अपना होमवर्क उन्होंने किया होगा। अब जो इमरजेंट इशू अभी जो बन रहे उसके अंदर अगर वो उनको डिस्कशन करनी होगी तो वो जरूर करेंगे उसके बारे में। तो क्या कोई इम्कान मौजूद है कोई फौजी हवाले से या जो अस्करी हवाले से चाइना जो है ईरान को कुछ मदद फराहम कर सकता है, या नहीं चाइना इस हवाले से गैर जानिबदार है? देखिए, चाइना कभी भी मिलिटरीली चाइना का रिकॉर्ड रहा है कि वो डायरेक्टली नहीं होता। हाँ, अगर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इश्यूज में जैसे इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, अगर शेयरिंग की हुई है इन्होंने, जैसे माशाल्लाह ये पाकिस्तान और इंडिया का जो एस्केलेशन हुआ था उसमें चाइना डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन चाइनीज टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान को बहुत हेल्प की उसके अंदर। तो ये ऐसी चीज़ों में तो डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे और हेल्प कर रहे होंगे।
لیکن ڈائریکٹلی کبھی میں نے نہیں دیکھا, کوئی ایسا پاس ہسٹری نہیں ہے کہ چائنا ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سردار صاحب, ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں پروگرام میں جو ہے شرکت کی. مڑادر چارخان سردار شوکت پوپل زئی صاحب اکانومسٹ ہے, تو اس نے اقتصادی امور ماہر پاک چائنا صورتحال یا دوئے ملکانی معاشی یا بزنس سرمایہ کاری حوالے سرا آئیے گہری نظریں چونکہ گپتران کرنے کہا کہ چائنا کے ہستے آئیے معیشت کے ہستے بعض مضبوط ہیں, بلے جنگ کے ہستے ہوا کہ تھا بھی یا ادھر یک مزنے طاقت سرمایہ کاری کن گائیں تو ظاہریں عام ایک متاثر بھی ہیں. چونکہ بار بار میں گپا ریپیٹ کرنا کہ بیجنگ کا کمیونسٹ پارٹی ہزاروں مندوبین کے استعمال آج جمع بتگاں وہ آج چین معیشت حوالہ آئندہ لائے عمل سرا غور کنگاں پر چکے یہ جنگ اثرات کے استعمال براہ راست چائنا سرا پمش کا کب کرنا کہ چائنا سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کتھا موجود ہے. دو منٹ کا ایران آئی گما ایک مزنی تعلقات 2021 25 سالہ یک پارٹنرشپ کول بند سرا دستخط بت ایک معاہدہ یہ سرا تو چینا وعدہ کو تھا کہ آپ 25 سالہ نہیں آما ایران $400 ارب سرمایہ کاری کا اوشی بدلہ ایران تیل فراہمی کے ہستے آئیے چائنا واسطہ جاری کا. تو یہ حوالہ بعض زانتکار یا ماہرین ایکسپرٹ ہمیں کچھ کہا کہ یہ رقم کے ہستے اسی ایک کسانی ہستے ایرانیہ تک سر ضرور بتا بلے دومی نمگا ایران نمگا تیل فراہمی کے ہستے آج بند کنک نبوتا بلکہ جاری بل دو بھی نمگا اسٹیٹ آف ہرمز کے ہستے ایران نمگا آئیے بند کنگے حوالہ تو نہ صرف چائنا بلکہ تیبگی دنیا تیل ایک مزنی بحرانی پیدا بوتا. تو پاکستان یہ بحران کے ہستے آئیے اثرات جنگ اولی ہفتہ گندک بوتگاں 50 کلدار کے ہستے فی لیٹر سرا گیشی کنک بوتا. تو اگر چارک بھی تو یہ تمام تر صورتحال تھا پاکستان اوار ای دیگے ملک کے ہستے متاثر ہیں. چونکہ پاکستان کے ہستے سوچے گا کہ روز آچے تیل برآمد بکاں اور یہ بحران اچھی دربی ہے. تو بنیادی طور پر چائنا کتھا موجود ہیں. چائنا موجودگی کے ہستے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا سی پیک دومی نمگا گوادر پورٹ یہ سرمایہ کاری کے ہستے موجود ہیں. بھلے اگر دومی نمگا چارک بھی کہ ایشیائے زراں کے ہستے موجودہ ذخیرہ گاہ کے ہستاں ادا 4 کروڑ 60 لاکھ بیرل چے گیش ایرانی تیل کے ہستے محفوظ ہیں. تو ایرانی تیل کجا رہا دومی نمگا مگندے کے ایران سرا براہ راست کے ہستے آئیے آئل ریفائنریز کے ہستاں آج سرام عملہ کنک بتا. تو یہ تمام تر صورتحال تھا کتا متاثر ہیں, یورپ متاثر ہیں, جنوبی ایشیا متاثر ہیں. تو مڈل ایسٹ کے ہستے براہ راست یہ جنگ تو کا پمیش کا وارے کے ادا گلف کنٹریز کے ہستیں اسٹیٹس کے ہستیں ادا امریکہ بیس موجود ہیں. تو اب بیس کے ہستیں براہ راست ایران نے امگا ٹارگٹ کنک بتگاں پر چکے اسرائیل اور امریکہ نے امگا ایران ٹارگٹ کنک بتا. تو ایران کے ہستیں اگاں امریکہ بعض دور ادا براہ راست اٹیک کت نگاں بلے آئیے ٹارگٹ کے ہستیں ہمیں بیس بتگاں تو ادا مائی مزنے پیمانے نقصان لاتا. مردر چارکاں پروگرام دیوا بریں ادا ود بت گنڈے بریک آواز داش میں متساڑی بھی گیشن کو پتران کریں. مردر چارکاں بریک اپت ماش ہمارا وشت کرنے چکا ما پتران کرنے گائیں کہتا صورتحال اس طرح. تو چائنا اسٹریٹجی اور چائنا کے ہستیں ودا کجا اچھتا تھا. تو چائنا کا گپ کنک بھی تو ایران حوالہ کے ہستیں ایک دوست ملک یا دو ملکوں درمیانہ تعلقات کے ہستان دوستانہ. تو اگر یہ تاریخی حوالہ بچارے تو تہران سپریم لیڈر کے شہید کنک بتا آیت اللہ کامنائی یہ آخری غیر ملکی دورہ کے ہستیں 980 نوہ بیجنگا بتا کہ آیا عظیم دیوار چین سرا اقسم جوڑ کرنا تھا. تو یہ درمیانہ شراکت داری اما ودا گیش محکم بتگاں ودی کہ شی چین پنگ 2016 تہران دورہ آشو تک تو دوئیں ملکان نیامہ 2021 کا 25 سالہ اسٹریٹجک شراکت داری معاہدہ سرام دستخط بتا. تو چینہ وعدہ کو تھا کہ 25 سالہ نیامہ ایرانہ $400 ارب 600 ارب پاؤنڈ سرمایہ کاری کا اسے بدلہ ایرانہ تیل فراہمی کے ہستیں ایران تیل فراہمی جاری کا. تو چائنا یک نزدیکی ریلیشن تعلقاتی ہستیں ایران بوما. تو ہمیں کو شک بتا کہ ایران کے ہستیں یہ وڑی نہ وڑی سپورٹ کا جنگی صورتحال تھا. بلے چائنا کے ہستیں یہ صورتحال تھا وہ اچھے عدہ متاثر بھی پر چکے کہتا چائنا جو ہستیں سرمایہ کاری ادا کا پتران بر جائیں میں اللہ نصر امداداری کرنا احمد اقبال بلوچ صاحب آئیے گوں گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
سر بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. سر ہم بات کر رہے ہیں جو ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو کشیدہ صورتحال ہے، تو ایران کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس خطے میں چائنا بھی موجود ہے، ایک سپر پاور ہے. تو بلوچستان میں گوادر پورٹ میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، سی پیک میں بھی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، مڈل ایسٹ کی کشیدہ صورتحال اور ایران پر حملہ، تو یہ اس خطے کو کس حد تک متاثر کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، خطہ تو متاثر ہونا شروع ہو گیا ہے. اگر آج ہم اپنے جو ایک عام پاکستانی جس کے روزانہ کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ تیل ہوتی ہے، وہ تیل کی پرائز جو ہے وہ ایک دم سے جمپ کر گئی ہے اوپر کی طرف. مطلب مہنگائی جو ہے ہمارے پاس بڑھ گئی ہے. اب تیل کی وجہ سے تمام چیزوں میں جو ہے وہ مہنگائی ہوگی. تو اثرات جو ہے وہ ہمارے پاس بالکل اس وقت شروع ہو گئے ہیں. جہاں تک آپ نے خطے کی بات کی، تو خطہ جو ممالک اس میں براہ راست انوالو ہیں ان کی معیشت پر بھی اس کا منفی اثر پڑے گا. اور جتنا جو گلف کنٹریز ہیں جن پہ جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں ایران کی طرف سے، جہاں پہ امریکن جو ہیں وہ اڈے ہیں، ملٹری کے اڈے، ان پہ اٹیک ہوا ہے، تو ان کی اکنامی کے اوپر بھی جو ہے اس کا امپیکٹ پڑا ہے اور بھی پڑے گا. دبئی کو ایک بہت سیف سٹی تصور کیا جاتا ہے. اب دبئی کے اندر بھی لوگ جو ہیں ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ شیک کر گیا ہے. لوگ وہاں سے جا رہے ہیں اور وہاں پر بھی بہت زیادہ مسائل آنے والے دنوں کے اندر پیدا ہونے کے جو ہیں وہ خدشات موجود ہیں. تو جنگ عمومی طور پر جہاں پر بھی ہوتا ہے، ہم تو بالکل ایران کے ساتھ ہیں، ہمارا بارڈر ایک ہی ہے. اگر دور بھی ہوتا، جیسے پہلے کویت میں جنگ ہوئی یا عراق کی جنگ ہوئی، اس کے بھی اثرات ہم پہ جو ہے مرتب ہوئے جبکہ ہم دور تھے. اب چونکہ ایران اور ہم بالکل قریب ہیں، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے پہ لازمی جو ہے وہ پڑیں گے اور پڑنا شروع ہو گئے ہیں. جی. تو سر یہ جو چائنا ہے، چائنا ایک سپر پاور بھی ہے اس خطے میں، وہ بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو چین کا ایران کے ساتھ قریبی تعلقات رہے ہیں. جب 2016 میں چینی صدر نے تہران کا دورہ کیا تو دونوں ملکوں کے درمیان، پھر اس کے بعد 2021 میں 25 اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر دستخط بھی کیے. تو چائنا جو ایران سے تیل بھی لیتا رہا، تو چائنا کی طرف سے جو اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے یا جو جنگ مسلط کی ہے، اس کی بھی مذمت کی، پوری طور پر مطالبہ کیا کہ جنگ بندی کی جائے. تو بالکل سرحد کے قریب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے سرحد پر جو ہے ایران موجود ہے، تو گوادر پورٹ پہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، سی پیک میں بھی بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ چائنا کس حد تک متاثر ہوگا؟ کیونکہ چائنا کی اکانومی بھی متاثر ہو سکتی ہے جب تیل ان کو نہیں پہنچ رہا ایران کی طرف سے. جی بالکل. یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز کا جو مسئلہ ہے، اس میں چائنا تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کے دشمن ممالک ہیں ان کے جہاز گزرنے وہ نہیں دے گا، باقی جو دوست ممالک ہیں یا جن سے ان کا کوئی معاملہ خراب نہیں ہے ان کے جہاز جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. بہرحال اس کے باوجود بھی جو ہے وہ امپیکٹ اس کا آ رہا ہے اور لوگ جو ہے اس ہیٹ کو محسوس کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے چائنا کی بات کی، چائنا جو ہے وہ ایک بہت مستحکم ملک ہے، مالی طور پر بھی اور جنگی اعتبار سے بھی. اور اس نے اس ریجن میں بہت انویسٹمنٹ کی. اس نے افغانستان میں بھی کی، ایران میں بھی کی، اور پاکستان میں بھی اس کی کافی انویسٹمنٹ ہے، اور دیگر ممالک میں بھی ہے. اب جہاں تک اس کی انویسٹمنٹ متاثر ہونے کا تعلق ہے، دیکھیں جب بڑے ملک ہوتے ہیں وہ 100 سال کی سوچ بچار کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سرمایہ کاری یا تمام معاملات جو ہے وہ طے کرتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ چائنا کے تھنک ٹینک نے مجھے یقین ہے کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ اس کشیدہ صورتحال کے اندر اور جنگ صورتحال کے اندر ان کے سٹیپس کیا ہونے چاہیے. تو یہ پہلے سے سارا کیلکولیٹڈ ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ انویسٹمنٹ کو اپنی جو ہے وہ محفوظ بھی سمجھتے ہیں
اور وہ اس انویسٹمنٹ کے اوپر ان کو یقین ہے کہ یہ اگر وقتی طور پر کوئی معاملات ہیں خراب، لیکن یہ مستقبل میں یہ بہتر ہو جائیں گے. اور ایران اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ بالکل روز عیاں کی طرح جو ہیں وہ سب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے درمیان جو تعلقات ہے یا ان کے آپس میں جو کاروبار کے تعلقات ہیں وہ بہت اچھے تھے اور ابھی بھی اچھے ہیں. تو اب یہ وار جہاں پہ جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ شروع میں جو ہے وہ تباہی و بربادی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر کچھ ثالثی لوگ آ جاتے ہیں، پھر مصالحت ہوتی ہے، پھر گیو اینڈ ٹیک ہو جاتا ہے، پھر کسی حد تک جا کے معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہوتا ہے. لیکن ایران جو ہے اگر آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، موجودہ جو رجیم ہے وہ پہلے دن سے ہی امریکہ کے خلاف جو ہے وہ ہے، اور وہ امریکہ کو سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے سپر پاور کا جو حق اپنے آپ کو کہتا ہے، مجھے حق ہے سپر پاور کہنے کا، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ جو دو پہلوانوں کی رسہ کشی ہے، جیسے اگر دو بڑے جانور یا دو بڑے ہاتھی کسی جگہ پہ لڑتے ہیں تو زمین پہ بھی اس کے اثرات آتے ہیں. تو یہ اثرات جو ہیں یہ زمین پر بھی آ رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کے اندر کتنی طاقت ہے اور کتنی دیر تک جو ہے اس جنگ کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے اور دوسرے کو کتنا نقصان دیتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں. تو اس پورے تناظر میں جو آپ کا سوال تھا چائنا، میں سمجھتا ہوں کہ چائنا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اپنی چیزوں کو کیلکولیٹ بھی کر رہا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز خدشہ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ خدشہ جو ہے نا یہ ہو جائے تاکہ اس کے بعد جو اس کے اثرات ہیں اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ خدشہ ایران کا اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ یہ کافی حد سے یہ ہنڈیا پک رہی ہے، جو کہ ابھی جو ہے اس کا وہ پھوٹ گیا ہے، اس کا جو ہنڈیا ہے وہ پھوٹ گئی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں نکل رہی ہے. تو ابھی بھی پوری دنیا بھی کوشش کر رہی ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں، اور چونکہ انرجی کرائسس تو اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور ایران اور اس اسٹیٹ آف ہارمس میں جتنے ملک تھے وہ سب انرجی کے اوپر ان کی معیشت تھی. تو پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے اقوام متحدہ کے اندر بیٹھیں گے، کوئی نہ کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ رستہ نکلے. کیونکہ جو امریکہ نے سمجھا ہے کہ ہم جو ایران پہ حملہ کر دیں گے، ان کے لیڈر کو مار دیں گے تو یہ سرنڈر ہو جائیں گے، لیکن ایسا دنیا دیکھ رہی ہے، ایسا ہو نہیں رہا، بلکہ اور شدت جو ہے نا وہ پیدا ہو رہی ہے. تو کیلکولیشن جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کی ایران کے حوالے سے جو ہیں وہ ایکوریٹ نہیں ہے. کافی جو ہے ان میں جو ہے فرق ہے. وہ کیلکولیشن ان کی ٹھیک نہیں ہے کہ ایران سے وہ اس حد تک جو ہے ریئیکشن جو ہے وہ تصور نہیں کر رہے تھے یا سوچ نہیں رہے تھے. جی سر، جیسا کہ آپ نے امن ہرمز کا ذکر کیا، تو ظاہر سی بات ہے جو انرجی کا کرائسس ہے یا جو تیل کا کرائسس ہے اس کے اثرات جو ہے پاکستان بھی پر بھی پڑے ہیں. 55 روپے کا اضافہ کیا گیا فی لیٹر پہ. تو جو بلوچستان کی پٹی کی آپ نے بات کی، جو ایک بہت بڑی سرحدی پٹی ایران پہ لگتا ہے، کاروبار کا ایک ذریعہ ہے، وہاں سے تیل اور دوسرے اشیاء کردنوش آتے ہیں. تو بنیادی طور پر بلوچستان سمیت پاکستان پر اس جنگ کے اثرات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ہمارا بارڈر ہے بلوچستان والا جو ایران کے ساتھ ہے، اس میں تو بہت زیادہ سختی اس جنگ سے پہلے سے ہونا شروع ہو گئی ہے. جس طریقے سے تیل پہلے آتا تھا ہمارے پاس، اس کے اوپر جو ہے اب کافی پابندی ہے، اس طریقے سے نہیں آ رہا. لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور ریاست کہہ رہی ہے کہ اس تیل سے جو ہے وہ ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، اور جو تیل کی کمپنیاں جو آفیشلی تیل منگاتی ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے اس سے. اور دوسرے ہاتھ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو آفیشل لائسنسڈ تیل کے جو پمپس ہیں وہ ادھر اویلیبل نہیں ہیں. تو اس وقت گورنمنٹ نے تھوڑا سا میرے خیال سے لوز رکھا ہوا ہے کہ کچھ تیل آ جائے تاکہ بلوچستان کی جو اکنامی ہے یا بلوچستان کا جو کاروبار ہے وہ چلتا رہے. لیکن وہ جو بہت زیادہ معاملات تھے تیل آنے کے یا دیگر چیزیں آنے کے، اس کے اوپر جو ہے اس وقت بڑی سختی ہے. تو یہ افیکٹڈ اس حوالے سے یہ ایریا پہلے سے ہی تھا، اس جنگ سے پہلے سے تھا.
اور اب جب یہ جنگ ہو گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر بھی جو ہے کچھ ڈسٹربنس پیدا ہو گئی ہے. جس طریقے سے پہلے وہ چیزیں ان کے کارخانے ان کے تیل وغیرہ جو وہاں سے آ رہا تھا تو اس کے اوپر بھی انٹرنل بھی جو ہے کوئی جو ہے وہ ڈسٹربنس ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جب وہاں پہ اثر پڑا تو ہم پہ تو لازمی اثر پڑے گا. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم جو ہے 100 میگا واٹ ایران سے بجلی لے کے مکران کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اب اگر یہ جنگ نہ رکی اور یہ اس کی گرمی بڑھتی رہی, ہیٹ بڑھتی رہی, تو بلوچستان تو بالکل ڈائریکٹ اس کے اوپر جو ہے اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر وہاں سے بجلی بند ہو گئی, ان کے جو ہے بجلی کے کارخانے کے اوپر اٹیک ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو ہمارے پاس سوائے اس آلٹرنیٹ کے کہ ہم نیشنل گریڈ سے کنیکٹ ہوں, تو وہ سارا ایریا جو ہے وہ تاریخی میں ڈوب جانے کا خطرہ ہے. جی. تو سر جو چائنا نے جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ تعمیر کیا ہے, جو کہ ایک بہت بڑی اپنی ایک جو منفرد ایئرپورٹ ہے, تو سوشل میڈیا پہ کچھ یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ اس تمام صورتحال میں جو گوادر نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے. تو کیونکہ دنیا میں جو ہے فضائی روٹ بھی متاثر ہے, تو وہاں بھی جہاز جو ہیں یا بڑے بڑے جہاز وہاں فیول بھی کر سکتے ہیں, وہاں لینڈ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر جنگ طویل ہو گئی تو یہ ایئرپورٹ جو ہے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہ اہمیت اختیار کرے گی؟ جی دیکھیں, بالکل یہ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ چائنا جو ہے یا کوئی بھی ملک ہے, یا ایٹ لیسٹ چائنا یا امریکہ جیسے بڑے ملک, وہ 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ان کے پاس وہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں, وہ معلومات بھی ہوتی ہیں, اور وہ طریقہ کار بھی ان کو پتہ ہوتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال رہے گی. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یا گوادر پورٹ ہے, یہ ویسے بھی اہمیت کے حامل ہے, اور اس جنگ کے بعد بھی جو ہے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. جیسے اس وقت کراچی کے اندر جو ہے وہ مختلف ممالک کے جہازوں کی جو ہے تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور اسی طریقے سے جو بڑا پورٹ دوسرا ایئرپورٹ ہے کوسٹ کے ساتھ, سمندر کے ساتھ, وہ ایئرپورٹ ہے وہ گوادر کا ہے. تو اہمیت تو اس کی ویسے بھی اس حوالے سے بھی بڑھ گئی ہے, پورٹ کی بھی بڑھ گئی ہے, جو کہ ایران ڈسٹرب ہو گیا, ایران پہ سینکشنز ہیں, ادھر کاروباری موومنٹ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے انڈیا پہلے وہاں پہ کام کر رہا تھا, وہ بھی بیک اپ ہو گیا امریکہ کی پابندی کے بعد. تو اب یہ جو خطہ بلوچستان سے مکران سے جڑا ہوا ہے, اس حوالے سے کاروباری حوالے سے جو اگلا مستقبل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہونے کا جو ہے بہت حد تک امکان ہے, کہ اگر کراچی ایئرپورٹ میں اگر بہت زیادہ ٹریفک ہوا یا آنا جانا بہت ہوا, تو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹرانزٹ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی سوٹیبل ہے, کیونکہ جتنی بھی بڑی دور دراز پروازیں آتی ہیں وہ ان کا جو بریک بنتا ہے ری فیولنگ کا, وہ گوادر سے بنتا ہے. جی بہت بہت شکریہ احمد اقبال بلوچ صاحب, آپ ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. نظر چاروں کر چکے احمد اقبال بلوچ صاحب کا پتران کھنگائی گوشک ہمیشہ کہ ایک کتھا بلوچستان یا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہتے ہیں آئیے اہمیت پیسرا چی موجود ہے, بلکہ ایک جنگی صورتحال پیدا ہوتی جو کہ سوشل میڈیا سرائی خبر گردش کنگائیں کہ یہ درستی معاملات ہیں, انتہا ودی کے دنیا فضائی روٹ متاثر ہیں یہ جنگی صورتحال سے پرچہ کہ اسرائیل اور امریکہ مشترکہ کارروائی ایران کے خلاف, تو ایران جوابی کارروائی کہتے ہیں اما ایئر بیس کے خلیجی ملک موجود ہم تئی امریکہ ہے, تو آنی سرا اٹیک اور دوبنی مگا آنی فضائی روٹ کے آنی بندش سببا یک بورانی ودی بودتا. تو ای ودا پاکستان جو اس فضائی روٹ ہے یہ اہمیت اختیار کرتا, تو کچھ ہمیں بھی ہوگا کہ آؤدا بعضیں غیر ملکی طیارہ کے آؤدا لینڈ کنا ریفیولنگ کنا. تو ای حوالہ اور دو بھی نمگا مگندے کہ چائنا یہ کہتا ہے تو کا یک الگ ہی اہمیت و ارزش تھی داری پرچہ کہ چائنا تاریخ چارک بھی, تو چائنا ایران گوما ودا یک نزدیکی یک قریبی تعلقاتی بودتا, اور چین و ایران درمیان 25 سال یک مفاہمتی یاداشتی تعاون معاہدہ موجود ہیں کہ آئیے تو کا توانائی بیلٹ اینڈ روڈ میں منصوبہ احتیاط سرمایہ کاری اوارا. تو چین ایران واسطہ سفارتی اور اقتصادی مدد کے ہستے فراہم کا. تو دومنی مگا مگندے کے آیات اللہ کامنائی کے ایران
سپریم لیڈر امریکی اور شاہ بیران بو شہید بو تو کہ ہستے ہیں آئیے غیر ملکی آخری دورہ 1989 بیجنگ بوتا کہ آئیے چین ترتاب کو تھا چرشی پد چینی صدر 2016 ایران ترتاب کو تھا پدا 2021 آنے درمیانہ 25 سالہ اسٹریٹجک شراکت داری ہے مویز سرا سائن ہوتا تو یہ آلاتانی تو کا چائنا کے ہستے کو جاؤ چونکہ چائنا جہریتی روش مذمت کو تھا تو یہ مطالبہ کو تھا کہ یہ صورت حال تھا جنگ بندی کنک بھی اور یہ آلاتانی تھا دنیا کے ہستے دیم روی کو نکا تو ظاہر ہیں چونکہ میں صاحب پوچھا کہ چائنا ہم کیلکولیٹ کرنا گئے کہ یہ صورت حال ہے طویل مدتی اثرات چی بوت کنا پمیش کا یک بیجنگ کا کمیونسٹ پارٹی ہزاروں مندوبین کے ہستے جمع بوتگاں دنیا دومی مزنی معیشت واسطہ آئندہ لا عملات طے کرنے کے واسطہ غور و فکر کنگا تو یہ ودا یہ درآمدات یہ برآمدات یہ سرمایہ کاری کے ہستے چوڑا متاثر بھی ہوا یہ کہتے تو کچھ اثرات کپت کرنا چونکہ چائنا سرمایہ کاری حوالہ کستی دنیا تو کا بعض دیمائیں بلے یہ معاملات کستی آئی واسطہ پیچیدہ بت کرنا بریک کی ضروری پتاش میں نہیں ہوگا کائیں بریک اپت مرادار چاروں کا بریک اپت معاش ہمارا وشت کرنا چکوں کا پتران کر گئیں یہ کہتا صورتحال حوالہ تو چین ایک مزنی طاقت ہے مزنی پیمانہ یا یہ کہتا سرمایہ کاری وادر پورٹ سی پیک بی آر آئی تو پتران بڑھ جائے میں ایک مراداری کر گئے مسرور شاہ صاحب سینئر صاحبی تجزیہ کاری آئی گیشن کا پتران کر السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام میں شریک ہے. تو شاہ صاحب ہم بات کر رہے ہیں چونکہ یہ کشیدہ صورتحال اس خطے کی تو اس میں جب امریکا اور اسرائیل کی جوائنٹ اٹیک ہوئے ایران پہ تو جوابی کارروائی میں انہوں نے جو گلف اسٹیٹ ہیں وہاں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا اس گلف کنٹریز کو بھی نشانہ بنایا لیکن دوسری اس کے اگر اینگل کو دیکھا جائے تو چائنا بھی دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت ہے وہ اس خطے میں موجود ہے. سی پیک میں سرمایہ کاری گوادر پورٹ یا بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تو بنیادی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے اس جنگی صورتحال میں چین جیسے بڑی معاشی طاقت بھی متاثر ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے شکریہ. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے جو وسیع تر مقاصد ہیں وہ ہے امریکہ کے چائنا کی کنٹینمنٹ ہی ہے کیونکہ جب پہلے لیٹن امریکہ وینزولا میں اٹیک کیا گیا تو وہاں پر بھی ان کا مقصد یہی تھا کہ کوئی 1/3 آف دا آئل جو ہے وہ وینزولا سے چائنا کا آتا تھا تو اس پر کنٹرول کر کے پھر چائنا کو ڈکٹیٹ کیا گیا کہ آپ اگر آئل چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ امریکہ سے لے سکتے ہیں. اسی طرح کے یہاں کا جو علاقہ ہے جس میں پرشین گلف اور اسٹریٹ آف ہارموز کی چوک پوائنٹ ہے اور ایران کی جو جغرافی ہے وہ سینٹرل ایشیا سے لے کر اب یہ پورے مڈل ایسٹ تک پھیلی ہوئی ہے. اگر ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں یہ کامیاب ہوتے ہیں وہاں کوئی سول وار ہوتی ہے اور اگر اسٹریٹ آف ہارموز کو یہ اپنا مستقل جو ہے اس پر اپنی بالادستی قائم کرتے ہیں تو یہ چین کو بہت زیادہ متاثر کریں گے کیونکہ چین کا جو ون بیلٹ ون روٹ انیشیٹو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا سے ہو کر جاتا ہے اور دوسرا چین کی خود سرمایہ کاری جو ہے وہ ایران میں یہ پلیج کی ہوئی ہے کہ $400 بلین کی سرمایہ کاری ہونی تھی لیکن اب اگر ایران میں کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے تو یہ سارے منصوبے جو رک جائیں گے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی معیشت ہے لیکن چائنا کی ولنریبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنا 70 to 80% جو آئل اور انرجی ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتا ہے جس میں 40% وہ رشیا سے کرتا ہے باقی اس کی جو کروڈ آئل ہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز سے آتا ہے. اس جنگ کی وجہ سے ابھی تو چائنا کے پاس اسٹاک پائلز اور ریزروز ہیں لیکن یہ جنگ طویل ہوتی ہے. یہاں اس خطے کے اندر ایران ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے اور یا بالکنائز ہوتا ہے اور وہاں پر اسرائیل اور بالادستی قائم ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس طرح سے چین کو کنٹین کیا جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جیسے دیکھا کہ چائنا کی گوادر کے اندر ایک پورٹ ہے اس میں ایک اسٹریٹجک اس کی یہ لوکیشن ہے تو جس طرح سے افغانستان کے اندر جب ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے تو اس کا اثر بلوچستان کے اندر سی پیک پر اور سینٹرل ایشیا کے ممالک پر ہوا ہے. اسی طرح سے ایران کے اندر اگر رجیم چینج یا کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ بلوچستان کے اندر بھی ہوگا اور چین کی سرمایہ کاری پر بھی ہوگا. تو لیکن شاہ صاحب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو
اسی ہفتے بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی کے جو ہزاروں مندوبین ہیں وہ جمع ہیں، جہاں وہ دنیا کی جو دوسری بڑی معاشی طاقت کے لیے آئندہ لائے عمل طے کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے چین نے بھی یہ کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ یہ جو جنگی صورتحال ہے اگر طویل ہوگی تو اس کی معاشی حالات جو ہیں وہ گمبھیر ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے جو چینی کمیونسٹ پارٹی ہزاروں مندوبین کے ساتھ بیٹھ کر یہ لائے عمل طے کر رہا ہے کہ وہ کیسے جو ہیں اس جنگی صورتحال میں اپنی معیشت کو بچا سکتا ہے اور اس کو کمزور ہونے سے روک سکتا ہے؟ بالکل جی ہاں، بیسیکلی چائنا کے اندر یہ ایک سوال موجود ہے کہ چائنا کی گزشتہ 3 دہائیوں سے جو اسٹریٹجی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ وہ پیسفلی اپنی اکنامک ترقی پر دھیان دے اور اپنی فوج کو صرف دفاعی اور اپنے علاقے تک محدود کرے، اور آئی ٹی کے اندر اور اے آئی کے اندر ریئر ارتھ منرلس کے ذریعے وہ ویسٹ سے کمپیٹ کرے اور مالیاتی اور فائنینشیل ادارے جوڑ کر وہ ویسٹ سے کمپیٹ کرے۔ لیکن جو یہ ملٹری ایکسپینشن ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے الائز جو ہیں وہ فوجی طور پر اتنا اپنی طاقت استعمال کر کے جس طرح سے دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ آج بھی ان کی ہیجمنی دنیا میں اندر چل رہی ہے، اور چائنا کی آہستہ آہستہ وینزولا سے لے کر ایران تک کنٹینمنٹ کر رہے ہیں، تو اس میں چائنا کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ کیا اس کی جو 3 دہائیوں سے جو اسٹریٹجی ہے نان انوالومنٹ کی وہی اس کو جاری رکھنی ہے، یا کوئی مسل جو ہے وہ سفارتکاری دکھانی ہے جس میں جو چین کے اتحادی ہیں ان کے لیے چین ڈائریکٹ نہیں بھی تو انڈائریکٹلی ان کی مدد کرے اور اسرٹیو ڈپلومیسی کرے، کیونکہ خود یہ جو چین پر سوال اٹھ رہا ہے کہ اس کے اتحادی ایک ایک کر کے جب جا رہے ہیں تو چین جو ہے ان کے لیے کچھ نہیں کر رہا، یہ خود ایک گریٹ پاور کے لیے اس کی کریڈیبلٹی پر بھی سوال آ رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چین کچھ عرصے میں ضرور اس پر اپنی کیلکولیشن بالکل اس نے کی ہوگی، لیکن اس پر اس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی حکمت عملی سے آگے جانا چاہتا ہے۔ تو لیکن شاہ صاحب جو چائنا ہے ظاہر سی بات ہے وہ ایک معاشی طاقت بھی ہے اور ایک جو ہے دفاعی حوالے سے بھی بہت اسٹرانگ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے تمام تر صورتحال میں کوئی دفاعی تعاون جو ہے وہ ایران کو فراہم کر رہا ہے؟ تو یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جو سیٹلائٹ انٹیلیجنس ہے وہ بھی ایران کو چائنا کی طرف سے دیا جا رہا ہے، لیکن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سرفیس میں اس طرح کی کوئی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ایران جو ہے جنگ ہو رہی ہے تو چائنا اس جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن کوئی ایسی دفاعی تعاون کی خبریں سامنے نہیں آ رہی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل یہ آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے کہ یہ خبریں تو گردش کرتی رہتی ہیں کہ چائنا مدد کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی کوئی مدد جس میں کوئی واضح اس کے ثبوت ہوں وہ ہمیں نہیں مل رہے۔ اور پہلے بھی جب ایران کے اندر یہ معاملات ہوئے تو ایران کے ساتھ اس کی ایک پارٹنرشپ تو ہے، کوئی دفاعی معاہدہ وغیرہ نہیں ہے لیکن ایک اتحاد ضرور ہے اس میں، جیسے فار ایگزامپل اس کے جو ریڈار سسٹمز ہیں وہ چائنا سے دیے ہوئے ہیں یا میزائل سسٹم روس سے لیے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت جنگ کے اندر وہ کوئی ہارڈ لائن پالیسی چائنا اختیار نہیں کر رہا، خود ڈپلومیسی کے اندر بھی وہ کوئی مسل ڈپلومیسی نہیں کر رہا، وہ صرف یہی بات کر رہا ہے کہ کانفلکٹ کو پیسفل طریقے سے ریزالو کیا جائے، لیکن وہ اس طرح سے ڈپلومیسی اختیار کرے جہاں پر وہ اپنا کوئی اسرٹیو رول اختیار کرے، کوئی معاشی اور عسکری طور پر انڈائریکٹلی اس کی مدد کرے، یا یہ بھی چین کر سکتا ہے کہ چائنا اپنے ریجن کے اندر اپنی فوجی پوسچر کو زیادہ جو ہے وہ طاقتور دکھا تائیوان کے اندر ڈرلز کرے تاکہ یو ایس پر پریشر ہو کہ اگر یہ خطے میں صورتحال بڑھی تو چائنا بھی ایک ایگزرٹیو رول پلے کرے گا۔ تو ایسی کوئی چیز ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ تو میں نے جو بات کہی کہ چائنا کی جو 3 دہائیوں سے پالیسی ہے اس کو ریوزٹ کرنے کے لیے چائنا کو وقت درکار ہوگا، اور ابھی چائنا کے اندر جو یہ چیزیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں تو وہ ضرور اس پر ریوزٹ کرے گا۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے۔ چارکا مسعود شاہ صاحب سینئر تجزیہ کار کا پتران کرنے گوشک ہمیشہ کہ یہ حالات تھا چائنا کے ہستی آتی ظاہری معیشت سرا یہ اثر کپن تو آتی معاشیت کمزور یا معاشی عدم استحکام حوالہ بازیں چاروں بچار کنا چونکہ چینی سرمایہ کار کے ہستان تیو کی دنیا سرمایہ کار موجود، تو ایک تھا آنی مزنی ایک انویسٹمنٹ ہی تو یہ براہ راست کے ہستے اثرات چائنا اس طرح کا پگا پرچہ کہ چائنا اور
ایران درمیان 25 سال پارٹنرشپ معاہدہ MOUs کہتے ہیں یہ سرا دستخط بوتا تو عامی نتیجات کا کہ ایران کہتے ہیں آیا تیل فراہمیہ جاری کا دومنی مگا چائنا کہتے ہیں ایران چے تیل زوری دومنی مگا اس صورتحال تا ابنا ارمز کہتے بند ہیں تو ظاہر روس کہتے ہیں آئی ایک اتحادی ایک علائی ایک بلاک کا تو آؤ تیل کا بولے گرانا کا بھی چونکہ ادا کہتا اگر چارک بھی تو ادا چائنا ہے وہ ایران تعلقات حسابہ یعنی اگریمنٹ حسابات ایران پابندی کہتے ہیں آئیے بلا تعطل تیل فراہم بکا چونکہ ایک جنگی صورتحال ہے وجہ کہ یہ حملہ ایران بعض ڈسٹرب ہیں تو اسی اثرات ایک کہتا ہے سرا یا چائنا سرا پاکستان سرا درست ہیں علاقہ سرا کپڑا قومیدہ کا مراکشہ تو پاس لاس بتم نرتا بلوچر رابدی اللہ باؤٹ بیچارے مراگش بزانا پن شنبے درشنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا